آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، سلطان العارفین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پتن شریف والے، بندہ ملنے آیا، حج پہ جا رہا ہوں، فرمایا مبارک ہو، حضرت دعا لینی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کتنے؟ فرمایا چھٹا بھی تو ہے۔ اس نے کہا جی 5 ہی ہیں۔ فرمایا چھٹا بھی ہے۔ یہ اللہ والوں کے سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ چھٹا بھی ہے۔ اس نے کہا چھٹا کیا ہے؟ فرمایا روٹی۔ اس نے کہا جی یہ کدھر سے آ گیا؟ فرمایا یہ نہ ہو نا تو 5 ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اس کے حوالے سے پنجابی میں وہ شعر بھی ہے، مجھے اس وقت اس کے الفاظ پورے یاد نہیں، بہرحال فرمایا اگر یہ نہ ہو نا تو وہ 5 ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ایسے ہی تمہیں بتانے کے لیے کہا ہے، دھیان دینا۔ وہ چلا گیا، سفر کیا۔ اس زمانے میں بحری راستہ تھا، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، مشکل سے جان بچی، تختے پہ بیٹھ کے کنارے پہنچ گیا، ایک پر جان بچ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے بھوک کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جب بھوک لگی ہو آپ کو کیا کیا مزاج ہو جاتا ہے؟ بعض غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں، بعض مزاج جس طرح بگڑتا ہے چڑچڑے ہوتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، وہاں کچھ کھانے کو نہیں، سمندر کا پانی پیا نہیں جا رہا، کڑوا ہے۔ برداشت کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی ہے، غشی آنے لگ گئی، بے ہوشی ہونے لگ گئی۔ اچانک ایک بندہ نظر آیا، اس کے پاس روٹی بھی تھی، لسی بھی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھلا دے۔ اس نے کہا میں ایسے ہی دے دوں؟ ایسے تو نہیں دے سکتا میں۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، سامان سارا بہہ گیا، جان بچی ہے، کوئی نقدی کوئی چیز پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا نیکیاں دے دے۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ ساری نمازیں دے دے۔ ساری نمازیں، بھوک لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا لے لے۔ 2 روٹیاں مل گئیں، دودھ لسی مل گئی، آنکھوں میں رنگ صحیح نظر آنے لگے، ہوش آ گیا، خوش ہو گیا۔ پھر 3 دن گزر گئے، پھر وہی حال، بھوک سے پریشان۔ پھر بندہ نظر آیا کہ روزے دے دے، دے دیے، جتنی خیرات کی تھی وہ دے دے، حج دے دے، سب کچھ دے دیا، سب کچھ سب کچھ۔ بابا صاحب یاد آ گئے۔ بابا صاحب یاد آ گئے، بابا صاحب نے کچھ کہا تھا، میں اس وقت سمجھا نہیں تھا۔ بہرحال سفر پورا ہوا، کسی طرح اس کو کوئی لوگ مل گئے، کچھ چیز نظر آ گئی، انہوں نے بٹھا لیا، سفر کر کے واپس آیا، حضرت صاحب کے پاس گیا سلام کرنے۔ فرمایا آ گئے ہو؟ جی آ گئے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ اب چپ، اب بولو نا۔ جی 5 ہیں۔ فرمایا چھٹا بھی تو ہے؟ کہنے لگا جی بالکل، سمجھ آ گئی ہے بات۔ میں نے یہ بات کیوں سنائی؟ آپ 2 روٹی کے لیے ایمان بیچ دیتے ہو یا نہیں؟ اس لیے سنائی۔ ایمان جیسی کوئی نعمت، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اور ہم چیزوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، ایمان کی حفاظت نہیں۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت، نیکوں کی، سچوں کی صحبت، ماحول اچھا ہو، ورنہ
آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا ایمان کوئی نہیں بگاڑ سکتا. شیطان بڑا شیطان ہے. آپ نے نہیں سنا سیدنا غوث اعظم کے پاس آ گیا تھا, لائٹ بنا کے ان پر ڈالی, میں تیرا رب ہوں, تجھ سے راضی ہوں, جا میں نے تجھ کو نماز معاف کی. غوث پاک نے فوراً پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ساری روشنی دھواں بن گئی. غوث پاک نے کہا نماز نبی کو معاف نہیں ہوئی, مجھے کیسے معاف ہو جائے گی؟ یہ ضرور شیطانی دھوکہ ہے, نفس کا دھوکہ. لاہور پڑا اور وہ جو دھوکہ تھا شیطان کا وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا یہ دوسرا دھوکہ دے رہا ہے, علم تو تیرے پاس بھی تھا, تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے علم نے نہیں, علم کے ساتھ ساتھ رب کے فضل نے بچایا ہے. تو رب کا فضل نہ ہو تو اچھوں سے شیطان ایمان چھین لیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ہل نہیں سکتا. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ کی پناہ. تو ایمان کو اہمیت ہو. تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر کیا کیا؟ اونچی. اچھا یہ بتاؤ پھل جڑ کو لگتا ہے یا شاخوں کو؟ تو ایمان ہے جڑ, ایمان ہے عمل ہے شاخیں, ان کو پھل لگے گا. اور جڑ ہی نہ ہو تو شاخیں ہو سکتی ہیں. تو ایمان بنیاد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے, باغ کی کیاری میں ان کی مہمانی ہوگی, باغوں میں ان کی اونچی خاطرداری ہوگی. ان کے لیے بتا دیا, ان کا کوئی والی وارث, کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا, عذاب میں ہوں گے وہ. ایمان والوں کے لیے بتایا جو ایمان لائے, ایمان لا کر نیک کام کیے, ان کو باغوں میں مہمانی ملے گی, خاطرداری. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور وہ جو کافر ہوئے, جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا, قیامت نہیں ہوگی, اللہ کے سامنے کوئی نہیں جانا, جنہوں نے انکار کیا وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے. مومنوں کے لیے خاطرداری ہوگی باغوں میں, کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہیے کیا چاہیے؟ فیصلہ کرے. خاطرداری چاہیے تو ایمان کی حفاظت کرے, نیک کام کرے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرنا, گناہوں سے بچنا. نہ اللہ سے ڈر رہے نہ گناہوں سے بچ رہے تو پھر خاطرداری کیوں کہاں ملے گی؟ آپ نے سنا. یاد رکھیں اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملنا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. زیر زبر پیش, زیر ہو جاؤ, زبر بنے ہوئے ہو, ہم اونچے, دوسروں کو نیچے رکھنا چاہتے ہو, پیش ہونا ہے. یاد رکھو پیش ہونا ہے اور جواب دینا. کافر اور مومن قیامت میں ایسے الگ ہوں گے کہ پھر کبھی جمع. دنیا میں ملے ہوئے, پڑوسی ہو سکتا ہے, گھر میں کوئی ملازم ہو سکتا ہے, بازار میں اکٹھے پھر رہے,
بس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر الگ الگ ہو جائیں گے، اور پھر ایسے الگ ہوں گے کہ پھر اکٹھے، اونچی کہیے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرق ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جنت کے مالک کون ہوں گے؟ وارث کون ہوں گے؟ ایمان والے۔ کون ہوں گے؟ ہمیشہ کے لیے عذاب کافروں کو، ہمیشہ کے لیے عذاب کن کو ہے؟ نہ کبھی دور ہوگا، نہ ہلکا ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ ختم ہوگا۔ مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر ایمان والا ہوگا تو اس کا عذاب ہمیشہ کا نہیں ہوگا، عارضی ہوگا۔ جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور ملاوٹ والا سونا بھی جاتا ہے، مگر سونا صاف ہونے کے لیے جاتا ہے اور کوئلہ وہاں رہنے کے لیے جاتا ہے۔ کوئلے نے جلنا، راکھ ہونا ہے، سونا صرف اتنی دیر تپایا جائے گا جتنی دیر میں اس سے میل الگ ہو جائے۔ یاد رکھو، کوئلہ نکلنے کے لیے نہیں، سونا نکلنے کے لیے۔ تو ایمان والے اگر گناہگار ہوں گے، اگر اللہ عذاب دے گا تو ہمیشہ کے لیے نہیں، مگر کافروں کا عذاب ہمیشہ۔ مومن خالدین فیہا ابدا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کافر دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے انجام بیان ہو گیا، بتا دیا گیا، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ایمان والا رہ کر گناہوں سے بچنا ہے، یا اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے، انکار کر کے عذاب والا بننا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ وہ لوگ اگر نہیں مانتے، ان کے دلوں پر موریں لگ گئیں، وہ نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ آپ کو تو ایسا نہیں ہے نا، آپ پر تو مور نہیں لگی، پھر آپ کیوں نہیں سنبھلتے؟ سمجھدار وہی ہے جو کہتے ہیں کل کا کام آج کرے اور آج کا کام ابھی کرے۔ کل کبھی آتی، قبرستان بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے کہ زندگی مل جائے تو اب نیکی کریں گے، ہمیں تو زندگی ملی ہوئی ہے۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا نماز کون نہیں پڑھتا؟ شاگرد نے کہا کافر نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا اور کون نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی جو نماز کے لیے پاک نہیں رہتا وہ نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا اور کون نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جو سستی کرتا ہے وہ نہیں پڑھتا۔ گناہگار، اس کو گناہ پسند ہے۔ تو استاد نے شاگرد سے کہا تم نے کہا کافر نہیں پڑھتا، مردہ نہیں پڑھتا، تم نے یہ کہا کہ جی سستی کرنے والا نہیں پڑھتا، ناپاک نہیں پڑھتا، تم ان میں سے کون ہو؟ کیا تم کافر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ مردہ ہو؟ نہیں۔ ناپاک ہو؟ نہیں۔ سست ہو؟ تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو ان میں سے کچھ بننے کا؟ تم تو پڑھ لو۔ کافر نہیں پڑھتا، مردہ نہیں پڑھتا، تو زندہ ہے، کافر بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم بہانہ کر دیتے ہیں جی، مسجد میں آنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، انجام بتا دیا گیا، اب فیصلہ کرنا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے والے کام کر لیں، نہیں جانا ہے تو آپ کی مرضی۔ اچھا میں پوچھوں کس نے جنت میں جانا ہے؟ سارے ہاتھ اٹھائیں۔ کون کہے گا دوزخ میں جانا ہے؟ سب یہی کہیں گے، مگر کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کا حال کیسا ہے؟ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کیا کرو اور یاد کرو میں نے دن بھر میں کیا کیا ہے۔
اور پھر جب گناہوں کی لسٹ سامنے آئے تو رب کو سجدہ کیا کرو، معافی مانگ کے۔ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، آخری جو واجب نماز ہے رات کی، وتر کی نماز ہے نا، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اس میں دعائے قنوت، قنوت کے معنی فرما برداری۔ ہم اس بات کا اعلان کر کے سوئیں کہ یا اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، کہنا ماننے والے۔ کہیں نیند میں ہی موت آ گئی تو کم از کم نافرمان تو نہیں جائیں گے نا۔ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ آسمان کے سائے میں کر لو نیکی کر لو، کیونکہ پھر لمبی نیند ہے، اور وہ آرام والی نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ۔ تو اے انسان فیصلہ کر، فیصلہ کر، فیصلہ کر، تو نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ۔ جہاں جانا ہو وہاں کی تیاری کی جاتی ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان اور نیک کام، دوزخ میں جانا ہے تو انکار اور برے کام۔ اب ہم کہیں کہ جی کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑیں گے، ایسے عادی ہو گئے، ان کے ایسے رسیہ ہو گئے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، تو مجھے بتائیں پھر تکلیف بھگتنی پڑے گی یا نہیں؟ آپ پرہیز نہ کرو تو آپ کو بیماری آتی ہے یا نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ پرہیز نہیں کیا بیماری آتی ہے، تو پھر بیماری بھگتنی پڑتی ہے یا نہیں؟ یہی ہے، اگر ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو پھر ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ معاف فرمائے، وہ کریم ہے، مگر ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مہربانی سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ جی ہم نافرمانی کریں، نہ، بھول چوک ہو جاتی ہے، اسی نے بنایا ہے، خطا و نسیان کا مرکب ہیں ہم۔ وہ خود فرماتا ہے، حدیث شریف میں اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک قوم پیدا کروں گا وہ گناہ کرے تاکہ میں معاف کروں۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو شرمندہ ہو کے معافی چاہنی ہے، لیکن ہم معافی چاہتے نہیں، ہم اکڑتے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔